یہ لوگ حضرت ابلیس کے ایجنٹ بن کر نوٹ بانٹیں گے. اگر نوٹ بانٹیں گے تو آپ کا کام یہ ہے فوٹو لینا، ویڈیو بنانا، اس کو وائرل کرنا. اور اگر وہ زیادہ ڈرا رہے تو لے لیجئے، سمت بھائی کو پوچھئے، بیت الخلا بنائیں گے ان کے نام سے. کوئی بھی نگر میں مہاپور نہیں بنا سکے گا انشاءاللہ تعالی. ہم بادشاہ گر کے موقف میں رہیں گے. جس کو چاہے اس کے سر پہ تاج رکھیں گے، اور جس کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو تختے پہ لٹا دیں گے. پیغام دیجئے کہ دولت کام میں نہیں آتی، خدمت خلق اور اس کا جذبہ کام میں آتا ہے. جو لوگ دولت کی طاقت پر راجنیتی کو گندا کر رہے، ایسے لوگوں سے ہم کو دور رہنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی نگر میں مہاپور نہیں بنا سکے گا انشاءاللہ تعالی. ہم بادشاہ گر کے موقف میں رہیں گے. جس کو چاہے اس کے سر پہ تاج رکھیں گے، اور جس کو ہم پسند نہیں کرتے اس کو تختے پہ لٹا دیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس بات کو سچ ثابت کریے، اور اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر کریے. یاد رکھیے، دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ صمد خان اور ان کے 3 ساتھیوں کی طرح کوئی بہادر اور بے باک کارپوریٹر منتخب نہ ہو جائے. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں سے ایسے لوگوں کو کامیاب کروایا جائے جو ان کی غلامی کر سکیں. صمد خان اور ان کے 3 ساتھی کامیاب ہوں گے. اس پربھاگ سے 4 امیدوار مجلس کے منتخب ہوں گے تو ظالموں کو شکست ہوگی، ان کا ظلم ختم ہوگا، اور ان کا جو غرور اور تکبر ہے کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، وہ دولت کی بھی شکست ہوگی. تو میری پربھاگ نمبر 4 کے تمام رائے دہندگان سے خاص طور سے اپیل ہے. میں اسد الدین اویسی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کو نہ صرف بھاری اکثریت سے 4 کو منتخب کریے، بلکہ جو مقابلے کے لیے آ رہے ہیں ان تمام کی ضمانت ضبط کروا کر آپ ایک پیغام دیجئے کہ دولت کام میں نہیں آتی، خدمت خلق اور اس کا جذبہ کام میں آتا ہے. جو لوگ دولت کی طاقت پر راجنیتی کو گندا کر رہے، ایسے لوگوں سے ہم کو دور رہنے کی ضرورت ہے. اور اگر 14 کی رات یہ لوگ حضرت ابلیس کے ایجنٹ بن کر نوٹ بانٹیں گے، اگر نوٹ بانٹیں گے تو آپ کا کام یہ ہے فوٹو لینا، ویڈیو بنانا، اس کو وائرل کرنا. اور اگر وہ زیادہ ڈرا رہے تو لے لیجئے، سمت بھائی کو پوچھئے، بیت الخلا بنائیں گے ان کے نام سے. جو پیسے دے رہا اس کے نام سے بیت الخلا بنے گا انشاءاللہ. تو آپ تیار ہیں نا بھائی؟ مگر پیسے مت لیجئے. یاد رکھیے اللہ رزاق ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور میں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں آج جب دونوں درگاہ شریف کو گیا، جو محبت کا اظہار ہماری عزت دار ماں اور بہنیں کر رہی تھی، مجھے یقین ہے صمد خان صاحب کہ 99 نہیں بلکہ 100% خواتین کا ووٹ پتنگ کے نشان پر دبنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہوا. بہار میں الیکشن ہوا، ہم 5 سیٹ جیتے، اور الیکشن جیتنے کے بعد میں واپس گیا ان تمام 5 اسمبلی حلقے جات میں
ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو میں کسی جگہ پر گیا, نماز پڑھ کے مسجد کے پاس جا رہا تھا, تو وہاں پر خواتین تھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ کو معلوم ہم کون ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم. بولے ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے مرد لوگ راجد کا کام کرتے, یعنی لالو کی پارٹی کا کام کرتے. وہ ہمارے گھر میں سب کو بلا کر بولے لینٹین کوڈ دو, مگر ہم تمام خواتین نے خاموشی سے یہ طے کر لیا, 15 خواتین نے, ہم اویسی کو پتنگ چھاپ کو ووٹ دیں گے, اور ہم نے آپ کو ووٹ دیا. تو یہ ہے معاملہ. تو جو لوگ مجلس کی مخالفت بھی کر رہے, تم کر لو, تمہارے گھر کا ووٹ تو پتنگ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ہونے والا ہے, دیکھو آپ ہنس رہے, ہونے والا ہے. مجلس جب 1962 میں جب ہمارے مرحوم قائد سالار میرٹ الیکشن لڑے, 62 میں ساڑیاں بانٹی گئی تھی. سوچو آپ 62 میں. تو ایک علاقہ ہے مکہ مسجد چار مینار کے پیچھے مہاجرین کیمپ بولتے, وہاں پر ایک مرحوم لیڈر تھے حنیف صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے. حنیف صاحب کی والدہ انہوں یہ بولے سالار کو بلا کے فکر مت کرو, ساڑیاں دے دیے, ہم وہی ساڑی پہن کے جا کے تمہار کو ووٹ دیں گے صلاح الدین اویسی. تو یہ کام ہوا ہے. تو یہ جماعت یہاں تک جو پہنچی ہے, اس میں ہمارے خواتین کا بہت بڑا اہم رول رہا ہے, بہت بڑا اہم رول رہا ہے. ایسے پہلے یہ تو بتا تو حق پر ہے. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہاں اماں جان میں سچ پر ہوں. پھر ماں نے کہا تو فکر مت کر. بیٹے نے کہا کہ میں نے سنا کہ حجاج مار کر جسم سے چمڑی نکالتا ہے. تو سنو نوجوانوں, یہ جو جذبہ ہم میں اور تم نے پیدا کیسے ہوا؟ حضرت اسماء نے کہا بیٹا جب بکری کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے. حجاج نے ان کی لاش کو مکے میں لٹکا دیا, اور حجاج نے پیغام بھیجایا کہ میں حضرت اسماء سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت اسماء صدیق اکبر کی صاحبزادی تھی. انہوں نے کہا آؤ بولو اس کو, میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی. حجاج گیا اور کہا کہ دیکھا میں نے تیرے بیٹے کو لٹکا دیا, وہ لٹک رہا ہے 2 دن سے. تو ماں نے بڑا خوبصورت جواب دیا, سن حجاج میرا بیٹا لٹک رہا ہے, میرا بیٹا جھکا نہیں تیرے ظلم کے سامنے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایسی ماں نے ہم کو جینے کا سلیقہ سکھایا. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.